سوال علم کا حصہ ہے، اور جو علم کا حصہ ہے آپ اس کو خوبصورت زاویے میں پیش کریں. حسن السوال نصف العلم. کسی سے بھی سوال کرنا ہو، قرآن خود اس کی موٹیویشن کرتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو. بھائی الیکٹرک کا معاملہ ہے پروفیسر صاحب سے پوچھا جائے، میڈیکل کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہے، لاء کا مسئلہ ہے طالب صاحب موجود ہے، اکاؤنٹ اور یہ مینجمنٹ وغیرہ اس کا علوی صاحب موجود ہے، جنرل نالج کا مسئلہ ہے زبیر قادری صاحب موجود ہے. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ سارے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جس کے جو سوال جس کے اوپر پھبتا ہے. ہے جی اچھا جی، کھانے کا مسئلہ بالکل صحیح فرمایا کیانی صاحب نے. کھانے کے متعلق کوئی اشکال ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 25 کو کیسے پورا کر سکتا ہوں، ڈار صاحب موجود ہے، اسپیشلسٹ موجود ہے. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے سوال کیا جائے، احسن طریقے سے اچھے طریقے سے سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے. ایک اور سن لیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درس میں مسائل وہ بیان کر رہے تھے. سوالات طلبہ ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے سوالات بھی پوچھ رہے. ایک کبھو شاہدولے تو سب جگہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اس نے کبھی کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، حاضر برابر رہتا تھا، کتاب بھی کھول کے بیٹھتا تھا، سوال کبھی نہیں پوچھا. امام ابو یوسف مسئلہ بیان کر رہے تھے روزے کا کہ بھائی جب روزہ سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنے میں تاجیل کرنی چاہیے، فوری روزہ افطار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد صلاۃ المغرب میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں کہتے ہیں کھا لو کھجور، 1 منٹ رک جائیں، 2 منٹ رک جائیں. حالانکہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں تاجیل ہے. فوراً شہری دیر تک کرتے، ہوتی رہے اذان، آپ اپنا پراٹھا پورا کرو بھائی، دودھ کا گلاس پورا پھڑکا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا. یہاں تاجیل وہاں تاخیر. امام ابو یوسف یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا طلبہ سے بھائی پوچھے سوال، اس سے بھی کہا کہ بھائی تم کبھی سوال نہیں پوچھتے، تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو بھائی. تو امام ابو یوسف جب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے روزے کا، اس نے کہا حضرت اگر سورج ہی غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یا تو بولے نہیں، اور بولے تو کیا بولے کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو حضرت پھر کیا مسئلہ ہو، پھر بتائیے پھر روزے کا کیا کریں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا اسکت فإن سکوتک خیر لک. شاہ دولے تم تو خاموش رہا کرو، تمہارا خاموش رہنا ہی سب کے لیے بہتر ہے. اچھا کیا آج بولے تو خوب بولے. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد کرے گا، ہے نہیں؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. وَمَن اور جو شخص يَتَبَدَّل تبادلہ کرتا ہے الکفر کفر کا بالایمان ایمان کے بدلے فقد ضل بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے. جس نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیا گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے پٹری سے اتر گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَدَّ چاہا، کثیر بھتیروں نے، بہت سو نے، من اہل الکتابی اہل کتاب کے، لو یردونکم کہ وہ تم کو لوٹا دے، من بعد ایمانکم
تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر کی طرف حسدن من عند انفسہم اپنے دل کے حسد کی وجہ سے من بعد اس کے ما تبین لہم الحق کہ واضح ہو گیا ان کے اوپر حق. یہ لفظی ترجمہ تھا. یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اہل ایمان کو ایمان سے ہٹا کے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ حسد کی بنیاد پہ. حسد من عند انفسہم اپنے دل کے اپنے اندر کے حسد جیلسی کی وجہ سے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی کتاب سے، مسلمانوں کے رسول سے ان کو ایسا حسد ہے، ایسی جیلسی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا حسد تھا؟ عرب دشمنی میں، یہودیوں میں سب سے بڑھ کر حی ابن اخطب اور ابو یاسیر ابن اخطب، یہ دونوں بہت آگے تھے. اصل میں وہ اس بات پہ بڑھم تھے، اس بات کی ان کو یعنی جیلسی اور حسد تھا کہ یہ نبی یہ تو ان کو پتا تھا کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور وہ یہ ان کا گمان یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق کے اندر تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بنی اسماعیل والی جو لڑی تھی، یہ جو چین تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا. یہ حسد ان کو تھا کہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں ہوئے، بنی اسماعیل میں کیوں ہوئے. بس اس حسد کی وجہ سے ساری عمر نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. ایک اور بہت بڑا خطیب اعظم، شاعر اعظم، بڑا مدبر تھا، اس کا نام تھا امیہ ابن سلم. اللہ پہ یقین رکھتا تھا اور آخرت پہ بھی اس کا یقین تھا. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی کسی نہ کسی کو نبی ہونا ہے، یعنی نبی کو آنا ہے. تورات پڑھتا تھا، انجیل بھی پڑھتا تھا، اور یہودی علماء کے ساتھ تورات کی جو آیات تھی ان کو ڈسکس بھی کرتا تھا، اور انجیل کی آیات کی ڈسکشن کرتا تھا عیسائیوں کے علماء کے ساتھ اپنی نالج کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ یقین رکھتا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی علیہ السلام سے حسد کا شکار ہوئے اور یہ کہنے لگا کہ وہ امی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ نبی ہو گئے. میں اتنا بڑا شاعر اعظم، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا خطیب اعظم، وہی تو میرے پاس آنی چاہیے. حالانکہ ساری عمر وہ حق کا متلاشی رہا، حق کی تلاش میں رہا، لیکن نبی علیہ السلام سے حسد کی بنیاد پہ حق سے محروم رہا، اور حق کا متلاشی ہونے کے باوجود کفر کی حالت میں مرا اور جہنم کے ایندھن میں. صرف اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسد تھا کہ یہ کیوں نبی ہو گئے. حسد کسی کے ساتھ بھی دو وجوہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اول یہ